اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق۔ آج بھی ہمارا موضوع پاکستان کی سیاست ہی رہے گا اور اس پہ آج کے دن میں ہونے والی کوئی اہم خبریں یا واقعات پر ہم اپنا تجزیہ کریں گے۔ آج مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر 5 سالہ قومی حکومت بنانے کی تجویز دی ہے، یعنی شہباز شریف صاحب نے تجویز دی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے بغیر بنائی جائے اور سب جماعتیں مل کر پاکستان کی خدمت کریں۔ یہ شہباز شریف صاحب کا آج ایک اہم بیان ہے۔ دوسرا، مسلم لیگ کاف کے پرویز الہی صاحب کے یعنی مسلم لیگ کاف کے صدر دفتر کے باہر ایک بینر آویزاں کیا گیا جس پر یہ تحریر تھا کہ پنجاب کی مجبوری ہے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ ضروری ہے۔ اور یہ جو شیخ فیصل حیات جو وہاں کے کاف لیگ کے عہدیدار ہیں ان کی جانب سے یہ بینر آویزہ کیا گیا، جس میں یہ ظاہر ہے یہ خواہش ہے۔ پرویز الہی صاحب برملا کہہ چکے ہیں جو شروع میں کہ جو مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے گا ہماری پارٹی اسی کو ووٹ دے گی، لیکن آج ان کے بیان میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ اور کل جو انہوں نے میڈیا کی ایک میزبان کو انٹرویو دیتے ہوئے جو بات کہی تھی اس سے ظاہر تھا، اس میں یہ بات تھی۔ اور آج جو ان کے مختلف اخبارات میں بیان آئے کہ 100% اپوزیشن جو ہے وہ تحریک اعتماد کے ساتھ ہے، 100% اتحادی تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ہیں۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کاف لیگ کوئی فیصلہ کر چکی، لیکن آج پھر انہوں نے اپنے بیان میں ایک تبدیلی کی، عمران خان صاحب کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، نہ ہی حکومت چھوڑنے کا اور نہ ہی اپوزیشن کو جوائن کرنے کا۔ اور ہلکا سا اشارہ انہوں نے یہ بھی دیا کہ اگر انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ نہیں بھی ملتا تب بھی شاید وہ اپنا ووٹ حکومت کے پلڑے میں ڈالیں، لیکن حتمی بات نہیں کی۔ ایم کیو ایم پاکستان، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اب بھی اپنا کوئی فیصلہ نہیں کیا، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ او آئی سی کے اجلاس کے بعد ہی وہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں حکومت کا اتحادی بن کے رہنا ہے کہ اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے، یعنی دوسری اتحادی جماعت حکومت کی، اس نے بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ احتساب عدالت کے باہر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہفتہ 10 روز میں نئی حکومت آ جائے گی۔ یہ ایک اہم باتیں ہیں، جبکہ وزیر اعظم صاحب نے آج ایک جلسے میں پھر اپنے تمام عزائم کو دہرایا اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو تحریک عدم اعتماد پوری طرح ناکام ہوگی، اور لوگوں کو مدعو کیا کہ وہ ڈی چوک اسلام آباد پر آئیں۔ سب جانتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے اور سیاست کے بعد اہم ترین جو بھی پیش رفت ہوئی وہ بھی ڈی چوک سے ہوئی، اور جب فیصلہ کن مرحلہ آ رہا ہے تو وہ بھی فیصلہ ڈی چوک پر ہی کرنے کا ارادہ ہے۔ جمہوریت کا حسن دونوں کہتے رہے، دونوں حکومت بھی اور اپوزیشن بھی۔ اپوزیشن کی جماعتیں جب حکومت میں رہیں اس وقت بھی اور جب اپوزیشن میں رہیں تب بھی۔ عمران خان صاحب جب حکومت میں ہیں اب اور اپوزیشن میں جب تھے اس وقت بھی یہی بات تھی کہ یہ سب کچھ جمہوریت کا حسن ہے۔ جب فیصلہ ہاؤس میں ہونا ہے، تبدیلی ہاؤس میں آنی ہے، تو پھر 20 لاکھ 10 لاکھ کا مجموعہ اور پھر یہ بات کرنا کہ جیسے کل فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ 10 لاکھ مجموعے سے کوئی مائی کا لال ان کے خلاف ووٹ دے کر دیکھتے ہیں کیسا چلا جائے۔ آج فیصل صاحب نے کہا
کہ کوئی بھی ایم این اے جو ٹوٹتا ہے پی ٹی آئی کا تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے میں کیسے واپس جاتا ہے. یہ بہت خطرناک باتیں ہیں. اس سے عوام مشتعل ہوگی. عوام آپ کو لیڈر مانتی ہے، ظاہر ہے جو آپ کہیں گے پھر اس طرح اس پر عمل بھی کیا جائے گا. اور پھر یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ بعد میں جب عوام نکل جاتی ہے تو پھر ان کے لیڈران اپنی الفاظ، اپنی باتوں کو یا اپنے کارکنوں کو روکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں. اس طرح کی باتوں سے دونوں طرف سے گریز کرنا چاہیے اور ان حلقوں کو بھی دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اس کو افہام تفہیم سے حل کیا جائے. اور جب یہ جو کچھ بھی ہونا ہے تبدیلی آئے، یا جو تبدیلی لانے کے لیے اپنا تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، دونوں چیزیں ہاؤس میں ہی ہونی ہے تو اس کو ہاؤس میں ہی رہنے دیا جائے، یہی بہتر ہے. ورنہ حالات بہت خراب ہوں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی تو وہ اس میں بھی بہت مسائل تھے کہ بہت سی پیش گوئیاں کی جا رہی تھیں کہ محترمہ کا بس اقتدار ختم ہونے کو، لیکن محترمہ نے تحمل مزاجی سے کام لیا اور جو کچھ بھی ہوا وہ ہاؤس میں ہی ہوا اور ان کی تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف ناکام ہوئی. اسی طرح شوکت عزیز صاحب، وہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، اسے لوگ جو ہے وہ جمہوری نہیں مانتے، تو میں نے ایک جمہوری دور کی مثال دی کہ اس میں اسی طرح تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے. جو ہوگا اس ملک کے لیے بہتر ہوگا. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر ہم نئی خبریں لے کر حاضر ہوں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ.